الفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ خودسی صفات لوگ، وہ شرفائے عرب جن کو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ دین حنیف کا نتیجہ تھا کہ بہت بڑے اکابرین جن کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا وہ داخل اسلام ہوئے، اور پھر وہ لوگ بھی داخل اسلام ہوئے جو غربت کی چکی میں پس رہے تھے، غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، وہ لوگ بھی داخل اسلام ہوتے ہیں۔ حضرت بلال جو قبیلہ بنو جمعہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، یہ حضرت بلال کو جب داخل اسلام ہوئے تو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس انداز سے نشانہ بنایا گیا کہ مت پوچھیے، آپ کے باپ رباح اور آپ کی ماں کا نام تھا حمامہ۔ حضرت بلال مؤذن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر ہوئے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز میں بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آگ جلائی جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جھنڈا بلند کریں گے، جھنڈے کو دیکھنے کے بعد لوگ آ جائیں گے، کسی نے کہا کہ ناخوذ بجائیں گے، ناخوذ کی آواز سنیں گے تو لوگ آ جائیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید جس وقت آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے رات خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص یہ الفاظ کہہ رہا ہے، اذان کے الفاظ انہوں نے سنائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تھا کہ جاؤ بلال اذان دو اسی انداز سے، اسی الفاظ سے۔ اور حضرت بلال اٹھے، اپنے مقام سے جا رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے بھی یہی الفاظ رات میں خواب میں نے سنے، اور اس کے بعد یہ مصدقہ بات ہو گئی اور اذان کی رسم اس وقت سے شروع ہو گئی۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ اذان دن اور رات کے 24 گھنٹے کے اندر کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی جگہ، ہر وقت اللہ کا یہ کلمہ بلند ہوتا رہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ تو اس انداز سے آپ مؤذن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت آپ کو یہ سعادت اور منزلت بھی ملی کہ آپ خانہ کعبہ میں چڑھ گئے، اور خانہ کعبہ سے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہوئے آپ نے اذان دی۔ اور اس وقت جو کفاران مکہ کا عالم تھا، مت پوچھئے، انشاءاللہ المستعان، اور تمام تفصیلات آئندہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ حضرت بلال حبشی کے لیے ذمہ یہ تھا کہ مال غنیمت جو آتا تھا اس کی نگرانی کرتے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا اس کی تقسیم کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی ہدایت کے مطابق کہ آپ کن کو کیا کیا دینا ہے آپ اس انداز سے دیا کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت خیال کرتے۔ ایسے عاشق رسول تھے کہ مت پوچھیے۔ یہ حضرت بلال کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ داخل اسلام ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال بڑے ہیں، اور ان کو یہ سعادت اور منزلت ملی کہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور شیبہ بن ربیعہ کے ہاتھ آپ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد پیر کی ہڈی کو آپ کے مار لگا، اور حضرت حمزہ اور حضرت علی بن ابی طالب نے شیبہ بن ربیعہ کو بھی وصال جہنم کیا، اور حضرت عبیدہ ابن حارث کو آپ اٹھا لائے۔ اور اس کے بعد آپ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری شہادت کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے تصدیق فرمائی کہ تم بلا شبہ
شہید ہوں گے اگر اس معاملے میں موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آ رہے ہیں مدینہ منورہ، راستے میں ایک مقام آیا صفرا جس کا نام تھا، اس مقام پر آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کا وصال ہونے کے بعد جب آپ کی خبر کھو دی گئی تو سارا علاقہ خوشبو سے مہک اٹھا جب آپ کی خبر کھو دی جا رہی تھی۔ اس انداز سے آپ کو صفرا کے مقام پر ہی آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال بڑے تھے اور چچا زاد بھائی تھے، یہ حارث بن عبد المطلب کے صاحبزادے تھے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود داخل اسلام ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت جو امیہ بن خلف کے بکریاں چرا رہے ہیں مکے کی سرزمین پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان وادیوں میں جہاں یہ گڈریا اپنی بکریاں چرا رہا ہے اس مقام پر پہنچ گئے۔ کچھ پیاس محسوس ہوئی تو کہا کہ وہ لڑکے ہم کو کچھ تھوڑا سا دودھ دے دے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کے سب سے بڑے دشمنوں کی بکریاں ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک ایسی بکری دے دے جو دودھ نہیں دیتی۔ تو کہا کہ ایسی بکری لے کر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے دودھ نکال لیں گے۔ تو چنانچہ اس لڑکے نے ایک ایسی بکری دے دی جو دودھ نہیں دیتی تھی، یا بچہ جس نے جنا نہیں تھا۔ معجزہ رسول یہ ظہور پذیر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا اور حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ دویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، بچا ہوا دودھ اس گڈریے کو، اس بکریوں کو چرانے والے کو دے دیا گیا جو عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک معلم بنے گا۔ اور چنانچہ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سورتوں کو زبانی آپ نے یاد کیا، اور پھر 1848 حدیثوں کے راوی بنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامت کہلاتے ہیں، یعنی امت کے فقیہ، اور جو کچھ مسئلہ ہوتا ہے ان سے سوال کر لیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے لگے رہے کہ مت پوچھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہیں ام عبد کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بڑی بڑی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، ایک مرتبہ ایک جھاڑ پر چڑھ گئے پیلو کی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک بنانا توڑنا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یہ ہنسنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں سن لو، روز حشر قیامت کے دن یہ ٹانگیں پہاڑ کو ہے احد سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یعنی فقیہ الامت تھے، اور آپ کے پڑھنے کا جو انداز تھا، قرآن کے پڑھنے کا جو انداز تھا، وہ سب سے زیادہ نرالا، سب سے زیادہ اچھا اور اعلیٰ و عرفہ تھا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں اللہ کے کلام کو دشمنان خدا کے سامنے، کعبے کے تمام کافروں کے سامنے سنانے کی جو سعادت اور منزلت حاصل ہوئی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ہوئی، جہاں انہوں نے سورہ رحمان سنائی۔ تو کفارہ نے مکہ نے کہا یہ عبداللہ ابن مسعود کیا پڑھ رہا ہے؟ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ارے یہ وہی تو کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا، محمد جو کہتے ہیں۔ تو چنانچہ دشمنوں نے گر کر آپ کو مارا، چہرہ متورم ہو گیا، بہت زخمی ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے قریش اتنے ذلیل میری نظر میں کبھی نہیں تھے۔ دوستو نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن پھر انہوں نے جرأت کی اور یہ کہا کہ میں پھر آج خانہ کعبہ میں قرآن سناؤں گا۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ تمہارا اپنا قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ رک جاؤ، ایک مرتبہ اللہ کے کلام کو ان کے کانوں تک آپ نے پہنچا دیا، یہ ذمہ داری آپ کی ختم ہو گئی۔ اس انداز سے ان حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ان لوگوں نے روک دیا۔ حسن اتفاق ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ نساء پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، انہوں نے آپ کو سنا اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو بلایا، کہا کہ اے وہ لڑکے ہمیں پھر سورہ نساء سنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء سنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہوئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ فصیح اور بلیغ کون؟ اس لیے کہ میری جو پرورش ہوئی ہے قبیلہ بنو سعد بن بکر میں ہوئی ہے، جو عرب کا سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ قبیلہ ہے، اور میں خاندان ہاشمی کا چشم و چراغ ہوں جو عرب کا فصیح اور بلیغ قبیلہ ہے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن جب متاثر ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات کی بڑی تعریف فرمائی، اور فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر کسی کو شگفتہ قرآن پڑھنا ہو تو وہ معاذ بن جبل سے پڑھے، عبداللہ بن مسعود سے پڑھے، ابی بن کعب سے پڑھے، سالم مولا ابو حذیفہ سے پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کے نام بتلائے کہ جن کے قرآن کے پڑھنے کا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پسند تھا۔ بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ المستعان
ان کی اپنی زندگی کے حالات اپنے وقت کے اوپر اور تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے حضرت صہیب رومی، یہ حضرت صہیب رومی مکے کی سرزمین پر آ گئے تو یہ روم والے انہیں اپنے بچپن میں اٹھا لے گئے اور وہاں پر ان کی بدمعاش ہوئی اور یہ بڑے ہوئے وہاں پر، اور مکے کی سرزمین پر جب آپ آ گئے تو بہت زیادہ محنت شاقہ کیا کرتے، بہت زیادہ دولت آپ نے جمع کی، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس کے بعد آپ نے بھی اپنا رخت سفر باندھا، لیکن کفاران مکہ نے آپ کو بطن نخلا میں روک لیا اور یہ کہا کہ آپ اے صہیب جب تم یہاں آئے تھے تو آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، آپ نے پیسہ یہاں جمع کیا، یہ پیسہ ہمارا اپنا ہے، اگر یہ پیسہ تم یہاں پر دے دو تو پھر ہم تمہیں جانے دیں گے ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت صہیب رومی بڑے بلا کے تیر انداز سے انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہو کہ میں بلا کا تیر انداز بھی ہوں اور میں تلوار چلانا بھی جانتا ہوں، تم سارے لوگوں سے مقابلہ کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو آپ کو مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مال و متاع ہمیں دے دیجئے، آپ شوق سے ہجرت کر لیجئے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اپنا تمام مال و اسباب دیے ہوئے جب پہنچے مدینہ منورہ میں لوٹے پیٹے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر کہا کہ اے صہیب تمہاری تجارت کامیاب رہی ہے، صہیب تمہاری تجارت کامیاب ہوئی ہے۔ کہ صہیب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے کہ میرے تمام لوٹنے کی خبر جبریل امین نے آپ کو پہنچا دی، اور زیادہ بھوک کی شدت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور کھا رہے تھے، بیٹھ گئے، یہ بھی کھجور کھانے لگے۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آشوب سے ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے اور اس کے باوجود کس مزے سے یہ کھجور کھا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صہیب تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے، یعنی آشوب سے پکی ہوئی ہے اور اس کے باوجود تم کھجور کھا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی ادھر کی آنکھ آئی ہوئی ہے اور میں ادھر سے کھا رہا ہوں کھجور۔ اس انداز سے مزاح کی باتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں جب آپ نے کہا اے صہیب تین باتیں تم میں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں، حضرت صہیب نے بڑے تعجب سے پوچھا اے خلیفۃ الرسول، اے جانشین رسول، آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو مجھ میں ہیں اور آپ کو پسند نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو نسلاً عرب کہتے ہو اور تمہاری زبان کے اندر وہ فصاحت اور بلاغت نہیں ہے۔ کہا کہ دوسری بات، کہا کہ جو کچھ کماتے ہو دسترخوان کو اتنا وسیع کیے ہو کہ سارے کا سارا تمام لوگوں کو آپ کھلا دیتے ہو، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، اور پھر ابو یحییٰ اپنی کنیت کرتے ہو جبکہ یحییٰ نام کا تمہارا کوئی بیٹا نہیں۔ حضرت صہیب نے کہا اے خلیفۃ الرسول بات سن لیجئے۔ حضرت عمر سے آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صہیب کے بجائے ابو یحییٰ کہا تو مجھے اپنے نام سے زیادہ یہ نام پسند آیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میری زبان میں فصاحت اور بلاغت نہیں، اے جانشین رسول یہ بات سچ ہے، لیکن میں جب چھوٹا سا تھا تو روم والوں نے مجھے اٹھا لے گیا، میں نسلاً عرب ہوں لیکن چونکہ میری پرورش روم میں ہوئی اسی لیے میں زبان کے اندر وہ فصاحت اور بلاغت میں لا نہیں سکا جس کی وجہ سے تم یہ بات مجھے کہہ رہے ہو۔ اور جب سے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اپنے دسترخوان کو وسعت دے دو، تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا، میں جو کچھ کماتا ہوں کھلانے کے لیے تمام صرف کرتا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں نے یہ عمل کیا۔ حضرت عمر نے کہا آپ کے تعلق سے میرا دل صاف ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوستو حضرت عمر ابو لولو فیروز کے ہاتھ سے جب زخمی ہو گئے یعنی شہادت سے پہلے، تو اس وقت مسجد نبوی کی امامت کی ذمہ داری حضرت صہیب رومی پر تھی۔ حضرت صہیب رومی نے حضرت عمر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا یہ بلند اور بالا مقام ہے حضرت صہیب رومی کا، آپ نے اس انداز سے کی۔ تو بزرگوں اور دوستو اور ایک صحابی رسول ہے جسے ہم مصعب بن عمیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ علمبرداران قریش تھے، عبدالدار قبیلہ عبدالدار سے جن کا تعلق تھا، لیکن ان کی ماں خناس، بڑی بیٹے پر نچھور، بہت زیادہ دولت مند، بہت زیادہ پیسے والے، اور اس زمانے کے اندر سب سے بہترین پوشاک پہننے والے، لباس پہننے والے، اور بہترین بالوں کو سجانے والے، اور عطر کا اتنا زیادہ استعمال کرنے والے کہ کسی گلی سے اگر گزر جاتے تو لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب بن عمیر کا ادھر سے گزر ہوا ہے، جبھی تو یہ گلی معطر ہو گئی ہے۔ وہ حضرت عمیر جن کی ماں کا نام تھا خناس، ماں نے پکڑوا منگوایا، بہت زیادہ سزائیں دیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ان کو معلم بنا کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر بھیجا، اور اس وقت بھیجا جبکہ ماں نے اپنا دست شفقت کھینچ لیا، وہ تمام لباس ایک کمبل کی شکل میں آپ کے جسم پر آ گیا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو جب آپ نے بھیجا مدینہ منورہ تو اسد بن زرارہ کے پاس
آپ مقیم ہو گئے اور وہاں سے آپ تبلیغ دین حنیف کرنے لگے. تو پھر وہ مشہور واقعہ رونما ہوا جو حضرت سعد بن معاذ نے اپنے بھائی اپنے خالہ زاد بھائی اسید بن حضیر کو آپ کے پاس بھیجا کہ دیکھو یہ اسد بن زرارہ کے پاس ایک شخص آیا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنے دین سے منحرف کر رہا ہے, آپ وہاں جائیے اور انہیں وہاں سے نکال دیجئے, ان سے کہیے کہ کس نے آپ کو بلایا ہے. اس انداز سے حضرت سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر کو جب بھیجا تو اسید بن حضیر آئے اور انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر پر بڑے برہم ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر وہ شخصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی تعلیم آپ نے حاصل کی, اوصاف حمیدہ کو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات اس گفتگو کے انداز کو. تو انہوں نے اسید بن حضیر سے کہا کہ اے میرے بھائی میری گفتگو کو آپ سن لیجئے, اگر میری گفتگو پسند آ جائے تو آپ اس کو قبول کر لیجئے ورنہ رد کرنے کا آپ کو حق ہے. تو اسید بن حضیر نے کہا کہ بات تو تم نے بڑے پتے کی اور اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر بیٹھ گئے. کہا کہ کہو کیا کہتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر نے بہت ساری خوبیاں اسلام کی دہرائی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان چوری نہیں کرتا, مسلمان زنا نہیں کرتا, مسلمان شراب نہیں پیتا, مسلمان اپنے پڑوس کو نہیں ستاتا, مسلمان اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے, مسلمان اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اس کے بعد آپ نے تلاوت کلام پاک جاری کر دی تو اسید بن حضیر کا دل لرزنے لگا. کہا کہ رک جاؤ, پہلے یہ بتاؤ کہ داخل اسلام ہونے کی شرط کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑے پاک کر لو اور اس کے بعد اپنے جسم کو پاک کر لو, یعنی نہا دھو کے تیار ہو جاؤ اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ لو, آپ داخل اسلام ہو گئے. چنانچہ اسید بن حضیر فوراً گئے, اپنے کپڑوں کو آپ نے دھویا, خود نہا دھو کر تیار ہوئے اور آئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہوا, داخل اسلام ہو گئے. اور اس کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے کہا میرے بعد ایک شخص آنے والا ہے, اگر تم اس پر قابو پا جاؤ یعنی اس کو تم اگر مسلمان بنا دو تو یثرب کی سرزمین پر پھر تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. اس انداز سے آپ نے جا کر حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ بنو عبدالاشل کے سردار ہیں ان سے آپ نے یہ کہا کہ وہ جو شخص آیا ہوا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسد بن زرارہ پہ کوئی اور لوگ بھی حملہ کرنے والے ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ چونکہ بڑے شجاع تھے, بڑے بہادر تھے اور پھر قبیلہ کے سردار بھی تھے, فوراً آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسد بن زرارہ دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. حملہ کرنے کا تو کوئی سوال نہیں, سمجھ گئے کہ بڑے نئے انداز سے مجھے یہاں پر بھیجا گیا ہے. انہوں نے بھی اس برہمی کا اظہار کیا حضرت مصعب بن عمیر پر کہ آپ کو کس نے بلایا, آپ کیوں یہاں آ گئے, آنے کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میری گفتگو کو سن لیجئے, بات اگر میری پسند آ جائے تو قبول کر لیجئے اور اگر بات پسند نہ آتی ہو تو رد کر دیجئے, آپ کو تو حق ہے. کہا حضرت سعد نے کہ بات تو تم نے بہت اچھی کی اور اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر انہوں نے بھی زمین پر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہاں بیان کرو. حضرت مصعب بن عمیر اسی انداز سے آپ نے اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا اور اس کے بعد آپ نے تلاوت کلام پاک جاری کی. تو حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ بنو عبداللہ کے سردار تھے ان کا دل دہل گیا. انہوں نے کہا کہ رک جائیے, پہلے یہ بتائیے کہ داخل اسلام ہونے کی شرط کیا ہے. چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ داخل اسلام اس انداز سے ہو جائیے, اپنے کپڑے پاک کر لیجئے, خود بھی پاک ہو جائیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیجئے اور اس کے بعد آپ داخل اسلام ہو گئے. تو چنانچہ حضرت سعد بن معاذ فوراً پہنچے, اپنے کپڑوں کو پاک کیا, خود بھی پاک ہوئے, آئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا, 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد جب اپنے قبیلہ بنو عبدالاشل میں پہنچے تو سارے قبیلے والوں کو آپ نے ایک جا کیا, جمع کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ میرا مقام اور مرتبہ تم لوگوں میں کیا ہے. سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں, آپ ذی فہم ہیں, صاحب الرائے ہیں, جو آپ فیصلہ کریں گے قبیلے والوں کے تعلق سے ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اپنے قبیلے کو اسلام پر دیکھنا چاہتا ہوں. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مدینہ منورہ جو مدینہ منورہ مدینہ النبی بننے والا ہے وہ اس یثرب کی سرزمین جس میں 70 آدمی قبیلہ بنو عبدالاشل کے حضرت سعد بن معاذ کے ایمان لانے کے بعد سارے کے سارے داخل اسلام ہو گئے. اور ایک شخص تھا اس میں عامر حشلی جس کا نام تھا جو اسرائیم کہلاتا تھا, وہ داخل اسلام نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بات لکھی تھی. بات یہ تھی کہ 7 شوال 3 ہجری جب احد کی جنگ ہوئی یعنی کوئی احد کے دامن میں, تو اس وقت عامر حشلی باہر گئے ہوئے تھے, اپنے قبیلے اپنے گھر آئے, پوچھا کہ قبیلے میں کوئی نوجوان نظر نہیں آتا, بات کیا ہے. گھر والوں نے بتایا کہ احد کے دامن میں قریش سے جنگ ہو رہی ہے, سارے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں. فوراً اپنا گھوڑا نکالا, جنگی لباس زیب تن کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے, کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے
کہ میں پہلے آپ کا کلمہ پڑھوں یا آپ پر نچھاور ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا کہ دونوں کام کرو۔ چنانچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہوا، میدان کارزار میں کود پڑے، اور اس کے بعد آخری وقت آ گیا زخموں سے جانبر ہونے کے لیے کہ شہادت کے قریب ہو گئے، تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ کی نگاہوں نے دیکھا کہ میرے اپنے قبیلے کا ایک شخص جو بچا ہوا تھا آج زخمی حالت میں ہے، پوچھا کہ اسرائیم تمہارا آنا کیسے ہوا، عمر اشری تمہارا آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا۔ کسی قسم کی کوئی نماز نہیں، خیرات نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، کسی قسم کی اور کوئی بات نہیں، صرف جان و تن کا نذرانہ پیش کر کے اتنے مقرب بن گئے کہ سیدھا جنت کی راہ لی۔ یہ حضرت عمر اشہری ہیں جس کو تاریخ اسلام میں اسلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ اور پھر اس وہ وقت جب 7 شوال 3 ہجری کو غزوہ احد ہوئی تو اس میں علم بردار بنے حضرت مصعب بن عمیر جو قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کافروں کا لشکر جھنڈا کس نے اٹھایا ہے؟ تو اس ان کو بتایا گیا کہ قبیلہ بنو عبدالدار کے طلحہ ابن ابی طلحہ نے، تو کہا کہ مصعب بن عمیر کا بلاؤ، ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو عبدالدار سے ہے، یہ ہمارا علم بلند کریں گے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کو وہ علم دے دیا گیا اور آپ میدان کارزار کے اندر علم بردار اسلام بنے ہوئے اب آپ چلے۔ تو اس انداز سے، لیکن غزوہ احد میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں تھوڑی سی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے، وہ مال غنیمت کی طرف عبداللہ بن جبیر کے وہ ساتھی جو عینین کی پہاڑی پر متعین کیے گئے تھے وہ مال غنیمت کے لیے آ گئے، تو اس پر صرف 10 آدمی حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رہے، تو اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید جو ابھی حالت کفر میں تھے ان لوگوں نے ان پر حملہ کرتے ہوئے جب مسلمانوں پر راست حملہ کیا تو اس میں سب سے پہلے زد میں آنے والے عبداللہ بن خمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے زخمی کیا، زخمی اس انداز سے کہ ایک ہاتھ شل ہو گیا، ایک ہاتھ ختم ہو گیا، دوسرے ہاتھ پہ مارا، دوسرا ہاتھ ختم ہو گیا، کونیوں سے انہوں نے عالم کو سنبھالا، اور اس کے بعد جب اس نے نیزہ مارا تو اپنے بھائی ابو عزیز کو بلا کر کہا کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے، گرنے نہ پائے، اسے سنبھالیے، جن کا تعلق بھی قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لاش کے پاس ٹھہرے ہوئے کہا کہ مکے کی سرزمین پر تم سے زیادہ بہترین لباس پہننے والا، تم سے زیادہ اچھے بالوں کو سنوارنے والا، تم سے زیادہ عطر استعمال کرنے والا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آج ان کا یہ عالم تھا کہ صرف ایک کمل ان کا لباس بنا ہوا تھا، یعنی کفن کے لیے، سر پر ڈھانکتے تو پیر نکل جاتے، پیر پر ڈھانکتے تو سر نکل جاتے، اس انداز سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سر پر اس کمل کو ڈال دو، پیروں پر اصغر کی گھاس ڈال دو۔ چنانچہ پیروں پر اصغر کی گھاس ڈال دی گئی تو اس انداز سے ان کا وصال ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کی تعریف اور توصیف فرمائی۔ ماں نے جب ان کو بلایا تھا تو اس وقت گرفتار کرنا چاہتی تھی، پھر وہ سزا جو ایام جاہلیت میں دیا کرتی تھی دینے کے لیے، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے ماں سن لے، یہ بہت اچھا مذہب ہے، تو بھی اس کو قبول کر لے۔ ماں نے کہا چمکتے ہوئے ستاروں کی قسم میں مرنے تک اسلام قبول نہیں کروں گی۔ تو کہا کہ ماں اگر تیری مقدر میں اللہ نے بدنصیبی لکھی ہے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں، اور اگر اب مجھے کوئی ہاتھ لگائے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس انداز سے ماں کو اور وہ تمام ڈرانے والوں کو یا حملہ کرنے والوں کو آپ نے اس انداز سے ان لوگوں کو بتایا کہ اس کے بعد وہ تمام کا تمام معاملہ ختم ہوا اور پھر آپ کو نجات ملی تھی۔ آج ان کا انتقال اس انداز سے ہوا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لاتے وہ تختہ مشق بنائے جاتے۔ ارقم بن ارقم ان کو بھی، یہ تو 12ویں مسلمان ہیں اور اس کے بعد یہ ایمان لے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال کے بعد، یعنی 2.5 سال کی تبلیغ کے بعد ان کے اپنے مقام کو ہی، ان کے اپنے گھر کو جو صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے، وہاں پر آپ نے اپنا تبلیغی مشن شروع کیا۔ جو لوگ داخل اسلام ہو جاتے اور وہ آتے دار ارقم پر اور وہاں پر ایمان لاتے، جس کے اندر حضرت عمر بھی ہے وہیں پر ایمان لائے، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی ہے وہیں پر ایمان لائے۔ یہ لوگ جو دار ارقم میں اسلام لے آئے ان کو سابقون الاولون کا لقب دیا گیا، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کے بہن بھی تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر فاطمہ بنت خطاب کے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے جو باپ تھے وہ موحد تھے۔ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، خانہ کعبہ سے پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھتے اور کہتے کہ پروردگارہ تیری عبادت میں کس انداز سے کروں مجھے معلوم نہیں ہوتا، میں سنت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اس انداز سے اپنے ہاتھوں پر آپ
سجدہ کیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں آپ کے جو صاحبزادے تھے حضرت سعید، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو جنت کی بشارت دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یہ ان لوگوں میں سے شریک ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نعیم بن عبداللہ کی زبانی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ محمد کے پاس کہاں جا رہے ہیں عمر، آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن کی خبر لو، اپنے بہنوئی کی خبر لو، اس لیے کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. تو چنانچہ حضرت عمر وہ ننگی تلوار لیے ہوئے آئے اور اپنے بہن کے دروازہ کھٹکھٹایا. بہن نے سمجھ لیا کہ ضرور عمر کا یہ آواز ہے اور عمر کا یہ کھٹکا ہے. چنانچہ اس وقت حضرت خباب بن ارد سے آپ قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت خباب پردوں میں چلے گئے، آپ دروازہ کھلا، آپ نے بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، بہن کے سر سے خون بہنے لگا. تو اس وقت بہن نے کہا کہ اے عمر، جو اسلام کی بلندی ہمیں مل چکی ہے اسے تو گرا نہیں سکتا، بہتر بات یہ ہے کہ تو بھی اسلام قبول کر لے. اور اس کے بعد بہن کو اس حال میں دیکھا، بہن نے کہا کہ اے عمر، ایک سانس لینے کے بعد دوسرے سانس کے لیے تمہاری ہمارے کو ضرورت نہیں کہ تم سے ہم پوچھیں. اس انداز سے کہا. تو انہوں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے، وہ کون سا کلام ہے جسے سن کر تم یہ کر رہے ہو؟ تو کہا کہ تم حالت ناپاکی میں ہو. تو چنانچہ فوراً انہوں نے ایک روایت کے مطابق غسل کیا، ایک روایت کے مطابق انہوں نے وضو بنایا. اور اس کے بعد جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ حضرت خباب بن ارد جو پردوں میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا اے عمر، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی. دعا یہ تھی کہ اے اللہ، عمرین میں سے دونوں عمر بن حشام، عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام پر قائم رکھ اور اسلام کو تقویت بخش. وہ سعادت منزلت شاید تمہارے اپنے مقدر میں آئی. اس انداز سے وہ دار ارقم کو پہنچائے گئے. جب دار ارقم کے اوپر آپ نے کھٹکھٹایا تو اس وقت صحابہ نے سراغ سے دیکھا کہ خطاب کا بیٹا ننگی تلوار لیے ہوئے آ رہا ہے. حضرت حمزہ جو 3 دن پہلے ایمان لائے تھے وہ اس نشست میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر خطاب کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھے گا تو ہم اسے عزت سے بٹھائیں گے، ورنہ خدا کی قسم اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے اس کے سینے پہ رکھ دوں گا. دروازہ کھلا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، کس ارادے سے چلے تھے، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سر لینے کے ارادے سے نکلا تھا اور سر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہوا. دار ارقم سے ایسی صدائیں بلند ہوئی کہ لوگ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دار ارقم کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر کیا معاملہ ہوا. اس وقت حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حق، ہم حق پر ہیں. تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے. دوستو، آپ سن کر تعجب کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب داخل اسلام ہوئے تو اس وقت صرف تعداد 40 تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 آدمیوں کی 2 ٹکڑیاں بنائیں اور اس کے بعد ایک کی حفاظت دوسری کرتی رہی اور دوسری کی حفاظت پہلی کرتی رہی. اس انداز سے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے نماز باجماعت ادا کی گئی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ اسلام کو تقویت دے، عمر کے اسلام لانے کے بعد آج اسلام کو اس انداز سے تقویت حاصل ہوئی. بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں گا حضرت عثمان بن مظعون وہ شخصیت جو 2 ہجری میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی یہ قبیلہ بنو جمعہ سے جن کا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ دونوں مرتبہ ہجرت کیے، یعنی مطلب یہ کہ ہجرت حبشہ بھی ہوئی اور اس کے بعد ہجرت مدینہ بھی ہوئی. اور ہجرت مدینہ ہونے کے بعد جب 2 ہجری میں غزوہ بدر میں بھی شریک رہے اور غزوہ بدر کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے جنت البقیع میں جن کو دفن کیا گیا وہ حضرت عثمان بن مظعون ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا ان کے مرنے کے بعد ان کی خبر کے اوپر. اور نہ صرف یہ بلکہ جس وقت ان کو کفنایا گیا یعنی غسل دے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیشانی مبارک کو بوسہ بھی دیا حضرت عثمان بن مظعون کے. اس انداز سے یہ داخلے جو اسلام ہوتے وہ لوگ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس یعنی اس پہاڑ کے پاس صفا جس کا نام ہے، وہاں جب آپ نے پہلی تبلیغ کی، لوگوں کو پہلی مرتبہ بلایا، تو کفارہ میں مکہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا تو سب سے پہلے اپنے جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے والے حارث بن ابو حالہ تھے. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے صاحبزادے پہلے شوہر کے لڑکے تھے جنہوں نے جان و تن کا نذرانہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں. یعنی اسلام میں جو مردوں میں خون سب سے پہلے بہا جو شہید ہوئے وہ حضرت حارث بن ابی حالہ ہیں. اور عورتوں میں سمیہ ہے، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ ہیں.
یہ سب سے پہلے عورتوں میں وہ شہید ہوئی اور مردوں میں یہ حضرت حارث شہید ہوئے تھے. اس انداز سے یہ اسلام تقویت پکڑتا رہا، بلند ہوتا رہا، باوجود اس کے کفاران مکہ نے ہر قسم کی کوششیں کرنے کے باوجود یہ اسلام کو روک نہ سکے. آخر کار وہ مقام آ گیا جہاں آج جا کر انہوں نے ابو طالب کے پاس جا کر ایک وفد کی شکل میں، جس میں ابو سفیان بن حرب بھی ہے اور اس کے اندر ابو البختری بھی ہے اور اس کے اندر عتبہ بن ربیعہ بھی ہے، شیبہ بن ربیعہ بھی ہے، یہ بنو اسد کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. یہ تمام لوگ گئے حضرت ابو طالب کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اسی لیے آپ اپنے بھتیجے کو آپ یہاں سے نکال دیجئے یا اس کو روک دیجئے یا یہ تمام اعلان کرنے سے اس کو روک دیجئے. تو حضرت ابو طالب نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ان لوگوں کو یہاں سے مناتے ہوئے ان کو بھیج دیا. اس انداز سے یہ پہلا وفد ناکام اور نامراد وہاں سے چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ دین حنیف میں اس انداز سے لگے رہے. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ ہم سن رہے ہیں اسلام کی استقامت کے لیے، اللہ تعالی ہم میں بھی وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اسلام کے لیے سب کچھ کرنے والے بن جائیں، یعنی اپنے جان و تن کا نذرانہ اگر ضرورت پڑے تو پیش کرنے والے بن جائیں. اس لیے کہ اسلام میں اس سے زیادہ خوبیاں اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر شہید ہو جائے تو راست بغیر کسی حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن شرط اولین یہ ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے شہادت ہو، اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو. ذاتی مفاد کے لیے اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جو ختم ہو گیا وہ جہنمی ہے، جس نے ختم کیا وہ جہنمی ہے، جو ختم ہوگا وہ جہنمی کیسا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بھی تو ارادہ ختم کرنے کا تھا. اس انداز سے آپ نے فرمایا تھا. بہرحال انشاءاللہ المستعان اس سلسلہ نشست جاری رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور وہ لوگ جو اسلام قبول کیے، کن مصائب سے گزرے، کن حالات سے گزرے، ان کی تمام تفصیلات آپ سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ المستعان آئندہ بھی یہ تمام نشستوں میں آپ سماعت فرماتے رہیں گے. بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين